میں ویسے خود ہی کار چلاتی ہوں اب تو کئی سالوں سے۔ ایسا کبھی پہلے نہیں محسوس ہوا جو 2-3 دن سے ہو رہا تھا، اور آج بھی ہوا، اور بہت شدت سے ہوا۔ میری گرفت میں سے ایک جھرجھری لہراتی ہوئی سیدھی دل کو لگ رہی تھی۔ معلوم نہیں گھر سے نکلنے کے کتنے وقت میں یہ محسوس ہونے لگ گیا تھا۔ ظاہر ہے گاڑی کا سٹیئرنگ میرے ہاتھ میں ہوتا ہے، ڈرائیونگ سیٹ پر میں جو موجود ہوتی ہوں۔ سفر شروع ہونے کے چند وقت بعد ہی محسوس ہونے لگتا ہے کہ سٹیئرنگ پر میری گرفت سخت ہوتی جاتی ہے۔ ایک وقت یہ گرفت ایسی مضبوط ہو جاتی ہے کہ ہاتھوں میں درد ہونے لگ جاتا ہے، بازو بھی اکڑنے لگتے ہیں اور پٹھے بھی۔ میں ہاتھ کی گرفت درد ہونے پر نرم کر لیتی ہوں، بار بار ایسا ہی ہوتا ہے۔ آج میں نے اس گرفت پر غور کیا۔ گرفت کیوں سخت اور مضبوط ہوتی ہے اور ہوتی ہی چلی جاتی ہے؟ ہم کو معلوم ہی نہیں پڑتا کہ کب کسی کا دم گھٹنے لگ گیا ہے۔ اگر وہ مقابلہ کر پاتا ہے تو آپ کی گرفت سے آزاد ہو جاتا ہے، اور آپ سے بھی۔ اگر کمزور ہوتا ہے کسی بھی لحاظ سے تو آپ کے شکنجے میں مر جاتا ہے، یہ اس کی آزادی ہے۔ مگر دونوں مقامات پر ہی آپ کی ناکامی اور ہار ہے۔ ہم مفروضے بیان کرنے والے خود کے ہاتھ تو نرم رکھیں نا، سیکھنے دیں، سمجھنے دیں، وقت دیں، حوصلہ رکھیں۔ خود کی باریک کرخت جابر، تھوڑ دلے اور کم نظر کم ظرف ہو رہے ہوتے ہیں۔ باتیں کرنی ہمیشہ ہی آسان ہوتی ہیں۔ آپ کا بہتر چہرہ پیش کرتی ہیں نا، کبھی کبھی یہ چہرہ ہمارا ہوتا ہی نہیں۔ ہر کسی کا ہر کہا سنا ہڈ بیتی نہیں ہوتا۔ جو ہڈ بیتی نہیں ہوتی اس کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہوتی۔ آزادی دے دیں، آزاد کر دیں، ہاتھ ہولا رکھیں، کہنا کتنا آسان ہے، مگر گرفت کمزور کرنا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ جتنا گرفت کو وجود نے سنبھالا ہوتا ہے اتنا ہی گرفت نے وجود کو باندھا ہوتا ہے، اور یہ مقابلہ سخت ہی ہوتا ہے۔ ان دونوں کو سوچ نے، جذبات نے اور میری بھرپور روح نے گرفتار کیا ہوتا ہے۔ سب مل کر ایک دوسرے کو آرام سے نہیں چھوڑتے، اور اگر کوئی چھوٹ بھی جائے تو بھی یہ سب پیچھا کرتے ہوئے اور لڑ لڑ کے تھکائی رکھتے ہیں۔ گاڑی کو ہی لے لیں، جب میرا اندر گرفت نرم کرنے لگتا ہے تو ایک دم دل گھبرا جاتا ہے، اور دماغ پیغامات دینے لگتا ہے کہ کئی گاڑی ہاتھ میں ہی نہ بہک جائے اور ڈول نہ جائے، سو گرفت پھر سخت ہو جاتی ہے، اور ویسے ہی ہوتا رہتا ہے۔ اور میں گرفت نرم کرتی ہوں، کب سخت ہو جاتی ہے معلوم ہی نہیں پڑتا۔ ویسے یہ تمہید میں نے اس لیے بیان کی کہ اس واقعے کی ہی وجہ سے مجھے آگے کا خیال آیا، زندگی کا، لوگوں کا، خود کے برتاؤ کا، لوگوں کے برتاؤ کا۔ کہنا میں یہ چاہ رہی ہوں کہ خود کے خیالات میں اور جذبات میں کب سختی آ جاتی ہے معلوم ہی نہیں پڑتا۔ خود کے بہکاوے کسی کے ساتھ کسی بھی وقت کے جس میں سے ہم کو گزارتے ہیں، ہم انجانے میں اس کا بدلہ کسی اور سے لینے میں پڑ جاتے ہیں اور معلوم ہی نہیں پڑتا، دھیان ہی نہیں آتا، سوچ ہی نہیں آتی۔ کبھی معلوم پڑتا ہے کہ غلط ہو بھی رہا ہے تو ہم جھٹک دیتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا۔ یہ خود کلامی اور خود سے باہر گفتگو کرتے کرتے ہوش ہی نہیں رہتا، محسوس ہی نہیں ہوتا کہ طبیعت سخت ہو گئی ہے، اور وہ بھی ہر لحاظ سے۔ بھلا کوئی پوچھے کہ اس کا سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوا ہے جانے انجانے میں، تو جواب کیا آئے گا؟ جواب آئے گا اس کا سب سے زیادہ نقصان مجھے ہی ہوا ہے۔ لوگ نہیں بدلے، میں نے لوگوں کو دیکھنے، سمجھنے اور محسوس کرنے والی اینک بدل لی ہے، اور یہ بھی خود سے ہی کہا ہے کہ کسی کے بارے میں ایسے ہی سنی سنائی سے ہمارا نظریہ سخت اور پکا ہو جاتا ہے تو ہر کا یہ حق ہے کہ اس کا جیسے آپ کے ساتھ سلوک ہے، رویہ ہے، وہ اس کا حقدار ہے کہ اس کو ویسا ہی آپ سے جواب ملے، نہ کہ جیسا لوگوں نے اس کے بارے میں آپ کو بتا رکھا ہے یا بتاتے ہی رہتے ہیں۔ ویسے پر اگر سوچ سمجھ استعمال نہ کی جائے تو خود کا معلوم ہی نہیں پڑتا کہ ہم ایسے سخت ہو جاتے ہیں اور بے فائدہ۔ نرم ہاتھ سے سٹیئرنگ پکڑنے سے گاڑی کہیں نہیں جاتی، توازن میں نرمی کرنے سے، نرم رہنے سے، نرم دکھنے سے رشتے ناتے کہیں نہیں جاتے۔ سب سے پہلے آپ کو آپ کی ضرورت ہے نا، مسکراتے ہوئے آپ کی، تو خود پر بھی خود کی گرفت توازن میں نرم رکھیے۔